السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نظر بد کی حقیقت۔ نہج البلاغہ میں حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، العین حق ورقہ حق۔ نظر بد ایک حق ہے اور اسے دور کرنے کے لیے دعا اور توسل بھی ایک حق ہے۔ مفسرین کے بقول سورہ قلم کی یہ آیت وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا نظر بد کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور روایات میں بھی اس کی حقیقت اور اس کی روک تھام کا طریقہ کار بیان ہوا ہے۔ نظر بد سے مراد وہ منفی اثرات ہیں جو کسی انسان کے دیکھنے کی وجہ سے دوسرے انسان یا دیگر موجودات پر پڑتے ہیں، جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نظر بد انسان کو قبر تک اور اونٹ کو دیگ تک لے جاتی ہے۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے لیے قبروں کو کھولا جائے تو آپ اکثر ایسے لوگ دیکھیں گے جو نظر بد سے مر چکے ہیں، اس لیے کہ نظر بد ایک حقیقت ہے۔ نظر بد کی علامات: نظر کا کم ہو جانا، کم سونا یا بے آرامی کا پیدا ہو جانا، روزی رزق کی بندش کا پیدا ہو جانا، جسم میں کمزوری و سستی کا پیدا ہو جانا، گھر میں چونٹیوں و دیمک کا پیدا ہو جانا، کھال اور بالوں کی بیماری کا پیدا ہو جانا، اسہال اور پیٹ کے مسائل کا پیدا ہو جانا جیسے گیس وغیرہ، آنکھوں کی بیماری کا پیدا ہو جانا۔ سامعین معزز، یاد رہے کہ لازم نہیں کہ یہ علامات فقط نظر بد کی ہی وجہ سے ظاہر ہوں۔ نظر بد کا علاج: نظر بد سے محفوظ رہنے کے لیے سورہ معوذتین یعنی سورہ ناس اور سورہ فلق اور آیت الکرسی، سورہ حمد، سورہ قلم کی یہ آیت وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے، نظر بد سے محفوظ رہنے کے لیے سورہ حمد، سورہ معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس، آیت الکرسی کو لکھ کر کسی شیشی میں ڈال دیں۔ ایران میں لوگ نظر بد سے بچنے کے لیے یہ آیت وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا چاروں کل آیت الکرسی کو کسی تختی پر لکھ کر گھر کے دروازے پر نصب کر دیتے ہیں یا گلے میں ڈال دیتے ہیں، اور ایران میں نظر بد کے لیے حرز تعویذ عام طور پر ملتے ہیں۔